اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ بہار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 119 ہے اور حدیث نمبر 6۔ اس کو مفید نے عمالی طوسی سے نقل کیا ہے۔ عمالی طوسی یعنی شیخ طوسی کے ان دروس کا مجموعہ جو وہ ہفتہ وار دیا کرتے تھے۔ میں نے بیان کیا تھا وہ شیخ طوسی کا بھی عمالی ہے، مفید کا بھی عمالی ہے، صدوق کا بھی عمالی ہے، ان کے دروس کا مجموعہ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، ارسل النجاشی ملک الحبشہ الی جعفر بن ابی طالب واصحابہ۔ آپ نے آپ کو پتا ہے جناب جعفر طیار کو ادھر بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو جعفر بن ابو طالب امیر المومنین کے بھائی کو بلا بھیجا، ایسے کہتے ہیں نا، بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، بلا بھیجا نا۔ اچھا، فدخلوا علیہ، جناب جعفر طیار وہ آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور حبشہ کے پاس کا جو بادشاہ تھا اس کے کمرے میں یا اس کا محل جو بھی تھا اس میں وہ داخل ہوئے۔ وَهُوَ فِي بَيْتٍ جَالِسٌ عَلَى التُّرَابِ، وہ اپنے گھر میں مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وَعَلَيْهِ خُلْقَانِ ثِيَابٍ، اور اس پر اس نے کوئی پرانے سے جو ہے نا کپڑے پہنے ہوئے تھے، مٹی پر بیٹھا ہوا تھا بادشاہ اور پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ قال جعفر نے کہا فَأَشْفَقْنَا مِنْهُ حَيْثُ رَأَيْنَاهُ وَلَا تِلْكَ الْحَالِ۔ فَأَشْفَقْنَا وہی شفقت سے ہے، شفقت سے نا، آپ کہیں ترس آ گیا ہم کو۔ جعفر کہتے ہیں ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کے مٹی کے اوپر اور پرانے کپڑوں میں دیکھ کے ہمیں ترس آیا۔ اچھا، اب بندہ جو ہے وہ تاثرات کو دیکھ کے محسوس کرتا ہے نا، وہ بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نے ہمارے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ تاثرات کو دیکھا، دیکھ کے جواب دیا۔ ہم نے ابھی کہا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے چہرے کے تغیر کو یا اس کے تاثرات کو دیکھ کے اس نے جو ہے نا کہا الحمدللہ الذی نصر محمدا واقر عینی بہ۔ وہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور اس کی وجہ سے اللہ نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائی۔ یہ اچھا جی، پھر کہا الا ابشرکم، کہا کہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں ایک بشارت نہ دوں، مبارکبادی۔ فقلت بلا ایھا الملک، ضرور دیں۔ قال انه جاءنی الساعۃ من نحو ارضکم عین من عیونی هناک، یہ ابھی ابھی وہ تمہاری جو سرزمین ہے نا وہ مدینہ منورہ، وہاں سے میری جو ہے نا وہ ایجنسیوں کے ایک بندے نے مجھے یہ رپورٹ دی ہے، آج کی زبان میں یہ ہے، عین جاسوس کو کہتے ہیں۔ نہیں یہ میرے خیال میں بدر، چونکہ آگے بدر کا ذکر آ رہا ہے، بدر کا ذکر آ رہا ہے تو یہ اس لیے میں نے مدینہ کا لفظ، ادھر مکہ مدینہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن یعنی جنگ بدر میں رسول خدا کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ظاہر ہے وہ مدینہ، یعنی ہم بھی کوئی 20-22 سال سے جا رہا ہوں، پچھلے سال پہلی دفعہ گئے ہم بدر نا۔ بدر وہ جگہ ہے جہاں پر 70 مشرکین میں سے 35 کو امیر المومنین نے مارا ہے، باقی 35 کو مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے مارا ہے۔ اب فرشتوں نے کتنوں کو مارا ہے، مسلمانوں نے کتنوں کو مارا ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے، یا مرنے والے جانتے ہیں۔ اچھا جی، میری جو ہے نا وہ جاسوسوں میں سے ایک جاسوس نے یا میرے ایجنسیوں میں سے ایک بندے نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ نصر محمد نبیہ واہلک عدوہ، اور محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، اور کسی کا نام نہیں، وہ اسر فلان و فلان،
فلان فلان قیدی بنا دیے گئے ہیں، وقتل فلان و فلان، اور جو ہے نا فلان فلان مارے گئے ہیں، آپ کہیں کام آ گئے ہیں۔ التقوا بواد یقال له بدر، اور یہ ان کا جو ہے نا وہ ٹاکرا کہتے ہیں، کیا ٹاکرا، یہ جھڑپ ہوئی تھی یا فلان، وہ بدر کے مقام پر جنگ بدر میں۔ وہ کنواں ابھی تک موجود ہے جہاں سے امیر المومنین مشکیزہ بھر کے جو ہے نا لے گئے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار فرشتے جو ہے نا وہ امیر المومنین کے استقبال کے لیے آئے تھے، اشعار بنے ہوئے اس پر نا قصیدے بنے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک وہ موجود ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی موٹی جو ہے نا کانٹے دار وہ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، تو فلان کان انظر الیہ حیث کنت ارى سیدی هناک وهو رجل من بنی، اچھا بہرحال یہ میرا بنی پتہ نہیں نظرہ کا بندہ تھا، اس نے رپورٹ دی گویا میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ فقال له جعفر، اچھا ابھی جعفر نے جو ہے نا زبان کھولی، ایھا الملک، بادشاہ سلامت، ما لی اراک جالسا علی التراب، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، مٹی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ وعلیک ھذہ الخلقان، اور یہ آپ نے وہ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیص ہے یا جو بھی ہے۔ اچھا جی، تو فقال یا جعفر، جواب دیا اس نے، انا نجد فیما انزل علی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ انجیل نا، تورات ہے انجیل، یعنی ہم نے اس کتاب میں دیکھا ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، یعنی اس آسمانی کتاب میں دیکھا ہے، ان من حق اللہ علی عبادہ ان یحدثوا للہ تواضعا عندما یحدث لهم من نعمتہ۔ ادھر ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نئی نعمت دے تو پھر تم جو ہے نا وہ ایک نئے انداز میں تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا اس سے آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا مجھے کون سی نعمت ملی ہے؟ فلما احدث اللہ تعالی لی نعمت نبی محمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب رسول خدا کی صورت میں ایک نعمت دی ہے تو میں نے ایک جو ہے نا تواضع کا نیا انداز جو ہے نا اپنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین خاک نشین ہوں، زمین پہ بیٹھا ہوں، اور یہ میں نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور بریکٹ میں عرض کروں، اصول کافی میں ایک روایت ہے، وہ ہمارے جامع اہل بیت میں جمعرات کو آخری کلاس نہیں ہوتی، آخری پیریڈ نہیں ہے، سب طلبہ جمع ہوتے ہیں اور اس مہار جمعرات کو درس اخلاق ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے یہ میں سناتا ہوں، وہاں ایک باب ہے المستعقل بدین اللہ، دین خدا کو ذریعہ معاش بنانے والا، المستعقل بدین اللہ، دین خدا کے ذریعے کھانے والا نا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسا پتہ چلے کہ بندہ جو ہے وہ خدا کے لیے دین حاصل کر رہا ہے، دین تعلیم یا دنیا کے لیے۔ ادھر انہوں نے ایک پڑتال کا طریقہ بتایا ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کے نا خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم خدا کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہو یا دنیا کے لیے۔ اگر یہ دینی علم کے میں اضافہ کے ساتھ ساتھ تمہارے تواضع میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو سمجھو کہ تم خدا کے لیے حاصل کر رہے ہو، اور اگر علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تیرے اندر جو ہے نا وہ بڑائی کا احساس ہوتا ہے اور تم یہ توقع رکھتے ہو کہ سینئر جونیئر طلبہ مجھے سلام کریں، اساتذہ بھی خاص نگاہ سے مجھے دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ تم مستقل بدین اللہ ہے، یہ تو خدا کے لیے حاصل نہیں کر رہا ہے، یہ دنیا کے لیے حاصل کر رہا ہے۔ ہاں اچھا جی، احدثت، میں نے تواضع کا جو ہے نا یہ نیا انداز جو ہے نا اپنایا ہے۔ قال فلما بلغ النبی ذلك قال، جب رسول خدا تک یہ رپورٹ پہنچی نا کہ جو ہے نا وہ بادشاہ حبشہ کا یہ عمل بھئی بدر میں آپ کی کامیابی پر اس نے یہ اس انداز میں شکرانہ ادا کیا ہے، فرمایا یہ آپ نے فرمایا اب یہ ایک جنرل بات ہے، ان الصدقۃ تزید صاحبها کثرۃ، صدقہ جو ہے وہ صاحب صدقہ کے کثرت میں اضافہ فرماتا ہے۔
دونوں باتوں کی طرف اشارہ اولاد ہے. اولاد کثیر بھی دیتا ہے صدقہ کے نتیجے میں جی، اور مال دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور فتصدقوا یرحمکم اللہ، خدا تم پر رحم کرے، صدقہ دیتے رہو یا دیا کرو. وَإِنَّ التَّوَاضُعَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رَفْعَةً، اور جو تواضع ہے وہ متواضع کے مقام کو بلند فرماتا ہے. یا اللہ تعالیٰ تواضع جو ہے وہ متواضع آدمی کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. فتواضعوا یرفعکم اللہ، تواضع کرو اور خدا تمہیں تمہارا مقام بلند فرمائے گا. وَإِنَّ الْعَفْوَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ عِزًّا، عفو درگزر کے نتیجے میں درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. فَاعْفُوا يُعِزُّكُمُ اللَّهُ، عفو کرو، معاف کرو لوگوں کو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.